تہجد میں بہائے گئے آنسو اللہ کچھ ہی پل میں خوشی کے آنسوؤں میں بدلنے پر قادر ہے۔ دیکھنا وہ کیسے پل میں ہی تمہارے لیے معجزہ کرے گا، کیونکہ تہجد میں مانگا ہو اور وہ نہ ملے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تمہیں کسی آزمائش میں صبر کرنا پڑے جو تمہارے لیے ممکن ہی نہ ہو تو سوچ لینا اللہ تمہیں اس مقام پر لے جائے گا جو تمہیں کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ ماں لاڈلے بچوں کی بات بہت جلدی سن لیتی ہے۔ سوچو تہجد میں مانگنے والا اس رب کے لیے کتنا خاص ہوگا جو ماں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اور پھر اللہ تہجد کا وہ سجدہ نصیب کرے گا جو تمہاری چاہتوں کے لیے کافی ہوگا، اور اللہ تہجد سے تمہیں معجزوں کے قریب لائے گا اور تم اپنی ہر خواہش اپنی آنکھوں سے پوری ہوتا دیکھو گے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی قطع نہیں ہوتا۔ اگر وہ سب مکمل کرنے لگے تو کون سی غرض تم کو ستائے گی، کون سا دکھ تم کو تہجد تک لائے گا، کون سا کرب پھر تم کو سجدہ کرنے پر مجبور کرے گا۔ تم تو بھول جاؤ گے اس کو۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا اللہ نے اپنے قریب کر لیا ہے۔ کچھ سجدے بس اللہ کو پانے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتے ان کی مرہم تہجد میں موجود ہوئے۔ کس قدر پاکیزہ ہے اس محبت کا دکھ بھی جو ہمیں خزاں سجدوں سے تہجد تک کھینچ لایا ہے۔ جو باتیں تمہاری دعائیں بھی منوا نہیں پاتی وہ تہجد اللہ سے منوا لیتی ہے۔ تہجد میں مانگی گئی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے، اور جو تمہارے دل میں دعا کی ترغیب لایا ہے اسی نے اس کو قبول کرنے کا بھی تم سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے راستہ تمہاری پسند کا نہ ہو، مگر یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ راستہ تمہیں اسی منزل کی جانب لے جا رہا ہو جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ اور تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ جو چھین لیا جائے وہ واپس لوٹایا نہیں جاتا؟ کیا تم نے سنا نہیں یوسف علیہ السلام کا اپنے والد کے پاس واپس لوٹایا جانا، موسیٰ علیہ السلام کا اپنی والدہ کے پاس واپس لوٹایا جانا، حضرت علیہ السلام کا ابراہیم کے پاس واپس لوٹایا جانا، ایوب تک ان کے بچوں کا واپس لوٹایا جانا۔ اللہ تم تک ہر چیز واپس لے آتا ہے، بس وہ ان چیزوں کو ان سے دور اسی لیے کرتا ہے کیونکہ تم ان چیزوں سے اتنی محبت کرنے لگتے ہو جس کا حقدار صرف اللہ ہے۔ تہجد تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ تہجد تو اللہ کو حال دل سنانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جس کو لگ گئی ایک بار تہجد کی لگن، بس پھر اپنے رب سے ملاقات کی لگن لگ جاتی ہے۔ جس رب کے ایک حکم پر قرآن نازل ہو گیا، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارا نصیب بدل نہیں سکتا؟ وہ جو رات کو دن میں، اندھیروں کو روشنی میں بدلنے پر بھی قادر ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارے دکھ کو سکھ میں نہیں بدل سکتا؟ وہ جو پتھر میں سے بھی پانی نکال سکتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ لا حاصل کو حاصل میں نہیں بدل سکتا؟ وہ جو سردی کو گرمی میں، خزاں کو بہار میں بدل سکتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارے غم کو خوشی میں نہیں بدل سکتا؟ وہ جو مشکل آنے سے پہلے ہی ٹال دیتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ نہیں جانتا تم کس سکھ میں ہو؟ تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ صبح کے 4 بج رہے تھے، وہ تہجد پڑھ چکی تھی اور وہ اپنے رب سے دعا کر رہی تھی، یا اللہ میں تنہا ہوں، میری مدد کر۔ میرے رب، مجھے ایسا لگ رہا ہے میں کسی گہرے کالے سمندر میں پھنس چکی ہوں، میرے ارد گرد صرف اندھیرا ہے، مجھے صرف اس سمندر کی تیز لہریں سنائی دے رہی ہے۔ یا اللہ میں ڈر رہی ہوں، مجھے خوف ہے یہ لہریں مجھے ڈبو دیں گی، مگر میرا یہ ڈر تجھ پر یقین سے بڑا نہیں ہے، میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں، میں جانتی ہوں تو مجھے اس سمندر سے نکالے گا۔ یا رب، میرا بس تو ہی سہارا ہے، میرے مالک میری مدد کر۔ تہجد میں کیا گیا ہر سجدہ تمہاری دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے گا۔ یقین جب اللہ کی ذات پر ہو تو پھر ڈر کیسا؟ جس نے اب تک تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا، جو اتنا تم سے پیار کرتا ہے، وہ بھلا تمہاری چاہت کو تم سے نہیں ملوا سکتا؟ یقین رکھو وہ ایسا معجزہ کرے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے، کیونکہ اللہ بہت مہربان ہے۔
جس چیز کی طلب اگر تمہیں تہجد کے قریب لے آئی ہے وہ چیز اللہ کبھی ادھوری نہیں چھوڑے گا، وہ نواز کے ہی رہے گا۔ تمہاری مانگی ہوئی دعا کے راستے تھوڑے مشکل ہوں گے، ہاں کبھی غم اور پریشانی کا بسیرا بھی ہوگا، مگر یقین کرو منزل تمہاری اس کی کن ہی ہوگی، تحفہ تمہارے رب کا معجزہ ہی ہوگا اور آنسو تمہارے خوشی کے ہی ہوں گے۔ توکل رکھو، جو دل بنا سکتا ہے وہ انہیں ملوا بھی سکتا ہے۔ مقدر تو کن کا کھیل ہوتے ہیں، اللہ کے ایک حکم پر بدل جاتے ہیں۔ تہجد کا بس ایک سجدہ تمہارا سارا نصیب موڑ سکتا ہے۔ تہجد میں بہایا گیا بس ایک آنسو اللہ کو تم سے راضی کر سکتا ہے۔ جو دعاؤں سے نہ ہو سکا تہجد میں اس کا ہونا بھی ہو سکتا ہے، جو فرض نمازوں سے نہ مل سکا تہجد سے اس کا ملنا بھی مکمل ہو سکتا ہے۔ توفیق تہجد ہی اشارہ ہے کہ مانگا ہوا اب بھی قبول ہو سکتا ہے۔ جب سب اللہ کے حکم سے ہے تو تمہارا وقت تہجد اٹھ جانا بے وجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بند ہو گیا ہے ہمیشہ کے لیے تہجد سے وہ دروازہ بھی کھل سکتا ہے۔ ڈرو نہیں، تہجد کے ان اندھیروں میں ہی تمہارے لیے معجزہ چھپا ہو سکتا ہے۔ تم تو لالے ہو اس کے، اور لالے کی فرمائش پر تو وہ کن بھی وار سکتا ہے۔ دونوں جہانوں میں ایسا کچھ بھی نہیں جو تہجد سے نہیں مل سکتا۔ توکل معجزوں کا دروازہ ہے، ایسا دروازہ جس میں بے یقین لوگ کبھی داخل نہیں ہو سکتے۔ تمہارا مقدر تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، زندگی کو پرسکون اور بے سکون تم خود بناتے ہو۔ تم وقت کے ساتھ نہیں چلتے ہو، بلکہ جو جہاں حادثہ روک دے وہیں تمام عمر ٹھہرے رہتے ہو۔ تمہارے آس پاس کتنی بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں اور تم ایک محرومی کے لیے ان سب کو نظر انداز کر دیتے ہو۔ تم سوچتے ہو دعا مانگنا چھوڑ دینا یقین اور صبر ہے، لیکن مگر حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ یقین تو وہ ہے کہ جب کچھ نہ ہونے کے بعد بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے جاتے ہیں۔ صبر تو وہ ہے کہ دل کے تڑپنے کے باوجود معاملات اللہ کو سونپ دیے جاتے ہیں۔ ہاں ایسا کرنا آسان نہیں ہوتا، ہاں مگر ایسا کر لینے کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہے۔ پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جو کام تم نہیں کر سکتے انہیں اللہ کے حوالے کرنا سیکھو، اور جو کام اللہ کے حوالے کر دو اس میں کبھی پریشان مت ہو۔ ہاں دعا ضرور مانگو، مگر نصیب سے مت لڑو، نعمتوں کو مت ٹھکراؤ، دعاؤں کی بے ادبی مت کرو یہ کہہ کر کے دعائیں قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہے، اور وہ تو اتنا رحیم ہے کہ کافر کا سوال بھی رد نہیں کرتا۔ اس کی شان تو یہ بھی گوارا نہیں کہ اس کے در سے اس کو نہ ماننے والا شخص بھی خالی ہاتھ لوٹے۔ پھر وہ کیسے تمہارا سوال رد کر سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہاری آواز کو انسنا کر سکتا ہے؟ جب تم اسے بار بار پکارتے ہو تو بس یقین کے ساتھ سب کچھ اس کے سپرد کر دو، کیونکہ جب کام اس کو سونپ دیا جاتا ہے تو وہ دنیا کی ہر طاقت کو اکٹھا کر کے اس کام کے مکمل ہونے کے لیے پابند کر دیتا ہے۔ اور پھر جب اللہ کے فیصلوں پر جھکنا سیکھ جاتے ہو تب وہ تمہیں کن سے نواز دیتا ہے۔ پھر تم ہوتے ہو، اللہ ہوتا ہے، تمہاری جیت ہوتی ہے اور بدلتا ہوا مقدر ہوتا ہے۔ تمہارا یہ مانگنا اللہ کے حکم سے ہے اور اس کا حکم بلا وجہ نہیں ہوتا۔ توکل رکھو، وہ الحکیم ہے، وہ اپنے کاموں میں غلطی نہیں کرتا۔ عطا شان ہے اس کی، وہ اپنے در پر آئی ہوئی درخواست رد نہیں کرتا۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو جانماز پر بہائے جاتے ہیں، ایک کن سے ہزاروں تڑپتے ہوئے دل موڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ جنہیں پسند کرتا ہے وہ سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں، بے شمار لوگوں میں سے چند ہی اس سے ملاقات کے لیے چنے جاتے ہیں۔ ناممکن سارے خواب دعاؤں سے حقیقت بن جاتے ہیں۔ وہ حکم دیتا ہے اور اندھیرے راستے معجزوں سے روشن ہو جاتے ہیں۔ اللہ راضی ہو جائے تو مقدر پل بھر میں بدل جاتا ہے۔ جن کا ہونا کہیں سے بھی نظر نہیں آتا، اللہ کی مدد سے وہ کام بھی دیکھتے ہی دیکھتے ہو جاتے ہیں۔ تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا اسی لیے کہ تم اللہ پر یقین رکھو کہ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دیتا ہے، اور وہ چیز جو تم سے لے لی گئی ہے اللہ وہ بھی تو بہتر بنا کر دے سکتا ہے نا۔ اللہ کے دسترس میں تو کچھ ایسا نہیں جو ممکن نہ ہو۔ وہ تہجد تک لے کر ہی اس وجہ سے آتا ہے کہ اپنی من پسند عبادت سے تمہاری چاہت تمہیں دے سکے۔ جب تم کامل یقین رکھتے ہو
پھر وہ دینے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ اگر تم سے کوئی چیز لے لیتا ہے، تم سوچنے لگ جاتے ہو کہ یہی نصیب ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ چیز نہیں مل سکتی۔ مگر سوچو، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔